پیجر سر، آپ کو یہ صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاوند اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی دونوں سائیکولوجیکل کیس ہیں. ان کا کیسے؟ ان کا جی ایک ہے سائیکو اور دوسرا ہے لاجیکل. اب سائیکو کون ہے، لاجیکل کون ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں بڑا ضروری، ہاں یہ ضروری نہیں پیپل سے. اب سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. اب یہاں جو عمران کی ہم بات آج کر رہے ہیں اور باقی لیڈرشپ کی بھی، یہ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ پاکستان میں آتی ہے، اس کی سب سے بڑی جو ایک خامی ہوتی ہے، ان کے پاس آ جاتے ہیں سائیکو فینٹس. اور آج جو سائیکو بھی ہیں، آج ان کو پھینٹ بھی پڑ رہی ہے. دا کوشچن از کہ یہ سائیکو فینس جو ہوتے ہیں یہ مس لیڈ کرتے ہیں. عمران کے بڑے کلوزسٹ آف فرینڈس نے مجھے کہا کئی دفعہ کہ یار اس کو سمجھاؤ، کیا نہیں کیا نہیں. خیر میں کئی دفعہ میں نے کہا، میں نے اسمبلیز کا بھی کہا پلیز ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف دی اسمبلی. میں نے کہا پلیز ڈونٹ لیو دی پنجاب اسمبلی. بٹ ایڈوائزرز کوئی اور ہے. وہ پرویز الہی نے، جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بات کی، پرویز الہی نے خود بات کر دی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پرویز الہی ان کے الائنس پارٹنر بھی ہیں، ان کے کرٹک بھی ہیں. جس طرح آج ہم مفتاح اسماعیل کو اور اسحاق ڈار کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے آپ کے سامنے. اور گریجولی یہ ٹرینڈ اچھا ہے. فار دا سیک آپ نے شاید خاقان عباسی کو بھی سن لیا، تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. لیکن یہاں جو عمران خان نے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسٹیک کر لی ہے. یہ مسٹیک اس وقت کافی مہنگی ہے، لیکن اس مسٹیک کو ریکٹیفیکیشن پہ آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ آئی تھنک عمران خان نیڈز اے گڈ بنچ آف ایڈوائزرز ایز اینی بڈی ایلس. کیونکہ جب تک آپ صحیح ایڈوائس اپنے لیڈر کو نہیں دو گے، آپ خود بھی مارے جاتے ہو. اور آپ نہیں مارے جاتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ فینس پہ بیٹھ کے کسی اور پارٹی کے رخ پہ چلے جاتے ہو. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، کیونکہ دیکھتا ہے یار یہ کشتی نہیں چل رہی ہے، دوسری کشتی میں بیٹھ جا کے. تو یہ جو ہمارا پولیٹیکل ٹرینڈ ہے، اس کو ٹرینڈ کو چینج ہونا ہے. اور یہ کب آپ کریں گے یہ آپ کو اب ٹائم ہی بتائے گا. اب وہ کہانی کہ عمران کی کہ جی مجھے ریسٹ کر لیں گے، آئی تھنک وہ خواجہ آصف نے کہہ دیا بھائی ہم تو ریسٹ آپ کو نہیں کریں گے. یہ ویسے ہی ایک بات بن رہی ہے. تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں عمران کا ایک ڈبل بلف ہے. یہاں بھی ان کی ایک پولیٹیکل موو ہے. وہ کیسے آگے پولیٹیکل موو لے کے آتے ہیں، یہ گیم آف چیس ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے پیجر سر، ان کی گفتگو آپ نے بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی اقدام اٹھایا گیا یہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو پھر اب ہوگا کیا؟ جی نہیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں، کوشچن از کہ یہ کیس پہلے الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہے اور ابھی اس کا ڈیسیجن آیا نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی یہ جو ابھی جس طرح کنور صاحب نے بات کی، کیوں نوید صاحب کہتے پھر کنفیوژن ہوگی نا ساری. بالکل وہ کنفیوژن ہی پانا چاہ رہے ہیں. کدھر؟ بیکاز کہ کل کو دیکھو، آپ الیکشن کمیشن کے لاس کے تو اگینسٹ نہیں جا سکتے نا. نہیں جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے ایک سال میں سیاست دیکھیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیا. یہ تو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کا ہی فائدہ اٹھانے کے لیے مقصد صرف ایک ہے. پارٹی کے اراکین بھی یہی کہہ رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایونچولی الیکشن کمیشن نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا غلط ہے. پارٹی کے آئین کی ہے. دیکھو بات یہ ہے پیجے، آپ چودھری فیملی کو جانتے ہیں. میں آپ کو ان کی ایک بات بتانا، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس پرویز الہی نے کیا کھویا. میں ایک دن چوہدری سالک کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے اسے کہا یار چوہدری صاحب اگر مونس وزیر نہیں بنتا تو آپ بن جاؤ، ایسی کون سی بات ہے. ان میں اتنا اتحاد تھا آپس میں کہ چوہدری سالک نے کہا نہیں، مونس بھائی کا نام گیا تو مونس ہی بنے گا. یہ ہماری روایت ہے کہ جو ہم چودھری پرویز الہی کے پیچھے چلنے والے. بات یہ ہے کہ یہ فیملی اتنی رکھ رکھاؤ والی تھی. تو جس کانسٹیٹیوشن کی قمر دلشاد صاحب نے بات کی ہے، یہ جب بنا تھا تو اس میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس تمام پاور تھی، تمام اتھارٹی تھی، اور وہ صدر تھے، اور انہی کا چہرہ تھا جو پورے پاکستان کو دکھایا جاتا تھا. ورنہ اگر پاور پالیٹکس میں جو نیگوشیشن ہوتی ہے، آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے، میاں نواز شریف جتنا احترام چودھری شجاعت صاحب کا کرتے تھے یا پیپلز پارٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی نے بہت کچھ کھو دیا اس معاملے میں، صرف پاور ہنگر کے چکر میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اسی تضادات صورتحال کو کہاں تک، اور خاندان کو ڈیوائیڈ کر لیا نا. ملکی معاشی حالت سے تو ہم سبھی واقف ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عوام پس رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ دنیا کا کوئی بھی اگر اور ملک ہوتا اور وہاں پر اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی تو وہاں کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ جاتی کہ کس طرح ملک کو اس بھنور سے نکالا جائے. لیکن ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ضد اور حکومت کے فیصلے کرنے میں تاخیر کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ کافی اب تک
صورتحال سے دوچار ہے. میں چاہوں گی PJ سر آپ یہ بتا دیں کہ اب تو IMF کے ساتھ ڈیل کرنے اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خود ان میٹنگز میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ ان کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وی آر ویری مچ سیریس اباؤٹ اٹ. دیکھیں سب سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ بی سٹنگ. آپ کے پاس ایک کوالیفائڈ فائنانس منسٹر ہے. ہی نوز ہز جاب اینڈ ہی نوز دا فائنینشیل لنگو. تو جس طرح وہ ڈیل کریں گے, اکنامک افیئرس کی ٹیم بھی ہوتی ہے, فائنانس منسٹری کی بھی ہوتی ہے, جا کے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ, یہ جو IMF ہوتا ہے یہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا نکالے گا, کیسے آپ کو سکویز کرے گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو ری پے کریں گے. بات تو ری پیمنٹ کی ہے. کویسچن یہاں ہے کہ اس کو جو ہم ملوث کر لیتے ہیں سیاست کے اندر, یہ غلط بات ہے. کیونکہ یہ جو اکنامک افیئرز, منسٹری آف فائنانس جو بھی ہوتی ہے, یہ آپ کا انجن روم ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, پرٹیکولرلی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو گیا, اس نے کر دیا. اس طرح نہیں کبھی بھی ہوتا. یہ آپ نے جو آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں, فائنینشیل پیرامیٹرز, آپ اسی کے دائرے میں چلتے ہیں. آپ کا ایک فورکاسٹ ہوتی ہے کہ فصل کتنی آئے گی, ایکسپورٹ کتنا ہوگا, امپورٹ کتنا ہوگا. آپ یہ سب مد نظر دیکھ کے پھر آپ اور میں, ہم سب مل کے روتے ہیں, اور دیکھو جی پٹرول بڑھ گیا, دیکھو جی وہ سگریٹس کا یہ ہو گیا, تیل کا یہ ہو گیا, سبزیوں کا یہ ہو گیا. یہ سب کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. برطانیہ کے اندر 1 پاؤنڈ 99p کا دودھ بکتا تھا لیٹر کا, 1.5 پاؤنڈ کا ہو گیا. مجھے تو وہاں چیخیں نہیں نظر آئی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے نا ایسی ایک پکچر پیش کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. مجھے امریکہ سے خبریں آتی ہیں, آج بلکہ صبح ایک فون کال آیا, اوہ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. میں نے کہا یار پاکستان از اوکے, دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. یہ ہائپ ہو جاتی ہے میڈیا کے اندر. اس کو ہم نے کٹیل کرنا ہے سب سے پہلے. اس کو کٹیل کرو. ہم نیگیٹیوٹی پہ جا رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی ہم دکھاتے نہیں اس ملک کے اندر. غلطیاں ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, پرابلمز ہیں, بٹ وی اسٹل ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. ہاؤ کین وی بی ریزیلینٹ؟ بائی بینگ پازیٹیو. جب آپ اور میں میڈیا پہ بیٹھ کے ایک نیگیٹو پکچر کریں گے, وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے نا برطانیہ میں یا امریکہ میں, وہ کہے گا دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں پاکستان جاؤں, میں کیوں وہاں اپنا پیسہ لگاؤں. اوورسیز پاکستانی ہے, they don't want to come to Pakistan because we portray a bad picture. The picture has to be positive and the only way to do is facts پہ بات کریں. ٹھیک ہے ہمارا یہ غلطی ہے, ہمارا وہ غلطی ہے. ڈالر دیکھو نا اب اوپن مارکیٹ میں کیا اسٹیٹ بینک نے, بڑی اچھی بات ہوگی ہے. کیوں بھائی اپنا آپ ایکسپرٹ ہے اس کے, 15 روپے کم ہوا ہے کہ نہیں, مجھے آپ بتاؤ.